پی ٹی آئی رہنما فواد چوہدری کی جعلی آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے اور اس آڈیو ٹیپ کے ذریعے ججز کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اعلیٰ ترین عدالت کے ججز کو جانبدارانہ بنانے کی گھناؤنی حرکت کی گئی ہے اور لیک آڈیو میں فواد چوہدری اور فیصل چوہدری مبینہ طور پر سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور فواد چوہدری اس ٹیپ کو جعلی قرار دے چکے ہیں۔ جعلی آڈیو کو الگ الگ ٹکڑوں میں بنایا گیا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس بارے میں ان سے بات کریں گے۔ سمیع صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی آڈیو ٹیپ سامنے آ رہی ہیں اور ہمیشہ یہی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جعلی ہوتی ہے اور سازش کی جا رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ سمجھیں کہ جو بھی آڈیو ٹیپ آ رہی ہے اس میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جسٹس عمر اتاب بندیال کو، جو چیف جسٹس ہیں، اور مظاہر علی نقوی صاحب کو، اور آگے کچھ اور بھی آڈیوز اس طرح آ سکتی ہیں جس میں اعجاز الاحسن صاحب کو نشانہ بنایا جائے، محمد علی مظہر صاحب کو نشانہ بنایا جائے، کیونکہ عدلیہ پر ایک بھرپور اٹیک ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو آڈیو آپ سنیں تو اس میں جو پہلی گفتگو ہو رہی ہے فواد چوہدری صاحب کی، اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی نوائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد شروع ہوتی ہے، اس میں مظاہر نقوی کا نام ایڈ کیا جاتا ہے، پیچھے بہت زیادہ شور ہے۔ اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک کیپٹن صفدر کی آڈیو چل رہی تھی جس میں پہلے حصے کو کاٹ کے دوسرے کو چلانے سے اس کا مطلب ہی بالکل اور ہو گیا تھا۔ تو یہ کون کس سے کیا بات کر رہا ہے، یہ مختلف کنورسیشنز کے حصے انہوں نے جوڑے ہیں، اور اس کے بعد جس طرح یہ پہلے آڈیوز لیک کرتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر چھاپا مارا جائے جاتی امرہ میں یا ماڈل ٹاؤن پہ جو مسلم لیگ نون کا جو ان کے جو آفیسز ہیں یا گھر ہیں ان کے شریف خاندان کے، تو وہاں پر یہ آڈیو بنانے کی، جعلی آڈیو بنانے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، اور ان کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے، یہ آپ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر دے آر اپ ٹو سم تھنگ۔ اور دوسری طرف اب عمران خان صاحب نے بھی باز کے ساتھ مشورہ کرنے کا آج عندیہ دیا ہے، کیونکہ یہ ایک منظم کیمپین ہے چیف جسٹس عمر اتاب بندیال کے خلاف، اور منظم کیمپین ہے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف، کیونکہ ان کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں۔ میں ان کا نام نہیں لے سکتا اس لیے کہ میں کسی توہین کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں پچھلے کئی ہفتوں سے، مہینوں سے ہمیں ایک پیٹرن چلا آ رہا ہے۔ ہر وہ بندہ جس نے کوئی شریف خاندان کی کرپشن کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے، چاہے وہ ثاقب نثار صاحب ہوں، چاہے کوئی اور ہوں، ان کے آپ دیکھیں آڈیو بھی ان کی جوڑ کے بنا کے آ رہی ہے، ایفیڈیوٹس بھی آ رہے ہیں، اور پھر ایک مخصوص میڈیا اس کو اٹھا بھی رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی گھنونی اور ایک بڑی خوفناک سازش ہے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے خلاف، سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف۔ انہوں نے دیکھیں اس آڈیو میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھی امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس میں، اور انہوں نے ان کے خلاف بے بنیاد بہت سارا پروپیگنڈا بھی کیا۔ تو آپ کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر محمد بھٹی صاحب اور چیف جسٹس عمر اتاب بندیال صاحب، مظاہر نقوی صاحب، یہ آپ کو ٹارگٹ لگ رہے ہیں، یہ نون لیگ والے ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہ عدلیہ کو اس معاملے میں کوئی نوٹس لینا پڑے گا۔ اور جو عمران خان صاحب نے آج بارز ایسوسی ایشن جیسے اس میں جو لوگ جیتے ہیں ان کے ساتھ یہ مشورہ کر کے تو اس کو روکنا پڑے گا، وگرنہ مریم نواز جلسوں میں تقریریں کر رہی ہے، دوسرے وزراء پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے گا یہ آڈیو انہوں نے بنا کے پھینکی ہے، اب عطا آ جائیں گے، اب اور لوگ آ جائیں گے، اور یہ عدلیہ کو سکینڈلائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بالکل یہ تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی شریف خاندان کے خلاف کچھ سازش ہوئی ہے، حالانکہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے، ڈے لائٹ رابری پکڑی گئی ہے، ایونس فیلڈ اپارٹمنٹ کی وہ رسیدیں نہیں دے سکے، اس کے بعد ٹیٹیاں لگی ہیں ان کے اکاؤنٹس میں، قانون میں تبدیلی کر کے انہوں نے اپنے کیس جو ہیں وہ ختم کروا دیے ہیں نیب کے، اور اب یہ ان تمام قوتوں کے پیچھے، اور خاص طور پر عدلیہ از انڈر اٹیک۔ اور میں نے جو آپ کو نام دیے ہیں، چیف جسٹس عمر اتاب بندیال صاحب، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب، پھر مظاہر نقوی صاحب، اور یہ منیب اختر صاحب کو بھی، اعجاز الاحسن صاحب کو بھی، محمد علی مظہر صاحب کو بھی آگے ٹارگٹ کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ آڈیوز اس طرح سے آ رہی ہیں۔ یہ بڑا پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا، پاکستان کا آئین عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے سے روکتا ہے، یہ آئین سے انحراف ہے جس طرح یہ الیکشن نہیں کروا رہے۔ تو یہ ایک بڑی سنگین
یہ ایک سازش ہے، کیونکہ عدلیہ نے الیکشن کروانے کا حکم دے دیا 90 دنوں کے اندر. اب وہ تکلیف پتہ نہیں کس کس کو ہو رہی ہے، اور وہ ساری قوتیں مل کر انہوں نے آ کر عدلیہ کو اٹیک کیا ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی آڈیوز بنا کے یہ پھینک رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایک اینیموسٹی جو ہے وہ ذرا بڑے اداروں کے اندر. تو اٹس اے ویری سیڈ سچویشن. جی ٹھیک ہے سمیع صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں صرف نون لیگ نہیں، پی ڈی ایم کی جو دیگر جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی عدلیہ کے خلاف اس طرح کی عرضہ سرائی کی جا رہی ہے. لیکن یہ جو آڈیو سامنے آ رہی ہیں خصوصی طور پر اس بارے میں اگر بات کی جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر کسی قسم کے ایکشن لے جانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کلیئر کٹ پتہ چلتا ہے کہ یہ جعلی آڈیوز ہیں، اس کو بنایا گیا ہے، فیبریکیٹڈ ہے. یہ دیکھیں یہ حکومتی سطح پہ کیا جا رہا ہے، اس پر تو بہت بڑا ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ رانا ثناءاللہ نے خود وزیر داخلہ نے ایک آڈیو لیک کی، اس کو فورنزک کرائے بغیر، اس کی اوتھینٹسٹی کے بغیر سپریم کورٹ آف پاکستان تعین کر چکی ہے کہ کون سی آڈیو اس کو ایڈمیسیبل ہوگی کورٹ میں. دیکھنا یہ ہوگا کہ آڈیو کس نے ٹیپ کی، کس نے اس کو آتھورائز کیا، کیونکہ پاکستان میں سپریم کورٹ کے ججز کے فون یا وزراء اعلیٰ کے فون، ان کو اگر کوئی فون ٹیپنگ کر رہی ہے ایجنسی، تو 96 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ اس لیے ڈیزالو ہو گئی تھی 58(2)B کے تحت. صدر فاروق لغاری نے اس گورنمنٹ کو توڑ دیا تھا کیونکہ ایک بڑا الزام اس وقت یہ تھا کہ وہ ججز کی گفتگو ٹیپ کر رہے ہیں. تو یہ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. مریم نواز نے دیکھیں پہلے آڈیو ایک لیک کی تھی، ارشد ملک کی ویڈیو لیک کی تھی، اور پوری نون لیگ کی قیادت بیٹھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت ساری آڈیوز اور ویڈیوز اور بھی ہیں. پھر اس کے بعد رانا ثناءاللہ نے لیک کی. اب یہ دیکھیں یہ پھر لیک ہو رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے بھی یہ کہا کہ ان کے پاس بہت ساری ٹیپیں ہیں، آڈیوز ہیں. وزیر اعظم کو کہا انہوں نے اس وقت. تو جناب یہ کون کر رہا ہے، کس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے؟ تو یہ جو طاقتیں اس کے پیچھے ہیں ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے، ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کیسے ہر آڈیو جو ہے وہ نون لیگ اس کو لیک کر رہی ہے، ان کا میڈیا لیک کر رہا ہے، اس کو سوشل میڈیا لیک کر رہا ہے، ان کے وزراء لیک کر رہے ہیں. مریم نواز اپنی تقاریر میں باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے، جب دیکھیں انہوں نے یہ کہا ایک بڑی تقریر میں کہ جن کندھوں پر عمران خان آنا چاہتے ہیں وہ کندھے نہیں رہیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ اعجاز الحسن صاحب چیف جسٹس کا بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، حالانکہ سینیورٹی میں ان کا نام ہے اور وہ چیف جسٹس بنیں گے اگر اللہ نے ان کو زندگی دی اور پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلتا رہا. تو یہ عمر عطا بندیال صاحب، اعجاز الحسن صاحب، منیب اختر صاحب، محمد علی مظہر صاحب، مظاہر نقوی صاحب، ان کو انہوں نے نشانہ بنایا کیونکہ یہ جج جو ہیں یہ بے باک جج ہیں اور یہ شریف خاندان کی کرپشن کے حوالے سے بالکل صحیح فیصلے، کھلے فیصلے دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو 90 دنوں میں الیکشن کا فیصلہ آیا ہے اس سے تو ان کو پسو پڑ گئے ہیں یہ ساری جو بھی قوتیں ہیں، چاہے وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ میں ہے، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل ہے. تو یہ ایک منظم کیمپین ہے، اس کو روکنے کے لیے ضرور ایک قدم اٹھانا چاہیے، عدلیہ کو بھی اٹھانا چاہیے اور پولیٹیکلی پی ٹی آئی کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. بار ایسوسیشن کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. سپریم کورٹ باہر ہے، لاہور ہائی کورٹ باہر ہے، پشاور ہائی کورٹ باہر ہے، اور یہ جو گندے انڈے یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اب وقت آ گیا کہ آپ ان انڈوں کو توڑ دیں. ٹھیک ہے، اعلیٰ ججز کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. سمیع ابراہیم صاحب، اس بارے میں آپ نے ہم سے بات کی، بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں. دل کی باتیں. What do you suggest, love or arranged marriages? I don't think one is better necessarily than the other. We don't start with love, we end with love with arranged marriage. انکہی کہانیاں. What is the reason still in love with Pakistan? I get so much love from Pakistanis, way more than I get here. اور دلچسپ واقعات. Pakistan and Pakistanis on the world stage. It's inspired by my 10 years of living in Pakistan. جمائمہ خان کا خصوصی انٹرویو آج شام 4 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.